بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کو اس صحابی کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ میری مراد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ مالدار کیسے ہوئے، اتنے دولت مند کیسے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کس انداز میں فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت کے حوالے سے چھپے راز بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کے بنیادی اصول بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ جو لوگ تجارت کر رہے ہیں یا تجارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضرات اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو تجارت کے بنیادی اصولوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ناظرین محترم، آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر لائک ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بلا تمہید ویڈیو کی جانب۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، اور ان کی زندگی کی کہانی یقیناً قابل مطالعہ اور قابل تعریف ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 افراد میں سے ایک تھے۔ وہ ان 10 افراد میں سے تھے جن کو جنت میں داخل ہونے کا یقین دلایا گیا تھا۔ وہ ان 6 افراد میں سے ایک تھے جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا کی کونسل بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام ابو عمرو تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام کے تقریباً 10 سال بعد پیدا ہوئے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا خاندان غریب نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے وقت ایک تاجر تھا، یمن کا باقاعدگی سے سفر کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ارقم میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسا کرنے کے صرف 2 دن بعد اسلام قبول کیا۔ ناظرین محترم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس عذاب سے بچ نہ سکے جو قریش کے ہاتھوں ابتدائی مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ انہوں نے استقامت کے ساتھ اس عذاب کو برداشت کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ جب مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو وہ مکہ واپس آئے، لیکن جب یہ افواہیں غلط ثابت ہوئیں تو آپ نے ایک بار پھر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منفرد انداز میں مہاجرین اور انصار مدینہ کے مسلمان باشندوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے بھائی چارے کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہوا، اور اس کا مقصد سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کرنا اور مہاجرین کی بے بسی کو کم کرنا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جوڑا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سخاوت اور بزرگی کے ساتھ، جس کے ساتھ انصار نے مہاجرین کو اسلام کیا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میرے بھائی اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے۔ میرے پاس 2 باغات ہیں اور میری 2 بیویاں ہیں۔ دیکھو ان دونوں میں سے کون سا باغ تمہیں پسند ہے، اور میں اسے تمہارے لیے خالی کر دوں گا، اور میرے دونوں بیویوں میں سے کون تمہیں پسند ہے، اور میں اسے تمہارے لیے طلاق دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ شرمندہ ہوئے اور جواب میں کہا، اللہ آپ کے خاندان اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سک کہاں ہے، یعنی کہ مارکیٹ کہاں ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور جو کچھ بھی تھوڑے وسائل تھے اس سے تجارت کرنے لگے۔ انہوں نے خرید و فروخت کی اور اس کے منافع میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری کامیابی کے اتنے عادی ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پتھر اٹھائیں گے تو اس کے نیچے سے سونا یا چاندی ملے گا۔ ناظرین محترم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر اور احد دونوں غزوات میں اپنے آپ کو ممتاز کیا۔ احد میں وہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور 20 سے زیادہ ان کو زخم آئے تھے، جن میں سے کچھ گہرے تھے اور شدید تھے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر روانہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ پھر ساتھیوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے نام پر صدقہ کرو، کیونکہ میں ایک مہم کو روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور جلدی سے واپس آئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 4000 دینار ہیں، میں 2000 اپنے رب کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور 2000 دینار اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور تبوک کی طرف ایک مہم بھیجنے کا فیصلہ کیا، یہ آپ کی زندگی کا آخری غزوہ تھا جس پر آپ سوار ہوئے تھے۔ آپ کی مالیات اور سامان کی ضرورت بعض نیتنی فوجوں کے لیے مردوں کی ضرورت سے زیادہ نہیں تھی۔ ناظرین محترم، مدینہ میں وہ سال قحط اور سختی کا تھا۔ تبوک کا سفر لمبا تھا، 1000 کلومیٹر سے زیادہ فراہمی کی کمی تھی۔ نقل و حمل کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کی التجا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے کوئی نقل و حمل نہ ملنے کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔ یہ لوگ غمگین اور افسردہ تھے اور انہیں بقائن یا رونے والوں کے نام سے جانا جاتا تھا، اور خود فوج کو سختی کی فوج کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے دل کھول کر دینے کی دعوت دی اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں اجر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر مسلمانوں کا فوری اور فیاضانہ رد عمل تھا۔ جواب دینے والوں میں سے سب سے آگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے 200 اقیہ سونا عطیہ کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں نے عبد الرحمن کو ایک غلط کام کرتے دیکھا ہے، انہوں نے اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ ہاں، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے ان کے لیے جو کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اور بہتر چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کتنا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے رزق، بھلائی اور اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، مسلم فوج بالآخر تبوک کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اعزاز نصیب ہوا جو اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں نہیں تھے۔ مسلمانوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام منتخب کیا۔ نماز کی پہلی رکعت تقریباً پوری ہو چکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں میں شامل ہوئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیا اس سے بڑا اعزاز کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اماموں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ہوں؟ ناظرین محترم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کی ضروریات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ام المؤمنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے لی۔ وہ جہاں چاہتے ان کے ساتھ جاتے اور ان کے ساتھ حج بھی کرتے تاکہ ان کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ اس بھروسے اور اعتماد کی علامت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر فائز تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلمانوں اور خصوصاً بالخصوص ازواج مطہرات کی حمایت مشہور تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں بیچا اور انہوں نے ساری رقم بنو زہرہ، پیغمبر کی والدہ آمنہ کے رشتہ داروں، مسلمانوں کے غریبوں اور نبی کی ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رقم میں سے کچھ حصہ ملا تو انہوں نے پوچھا، یہ پیسے کس نے بھیجے ہیں؟ پھر بتایا گیا، یہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے مرنے کے بعد صابرین صبر کرنے والے کے علاوہ کوئی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور یہ دعا عمر بھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے امیر آدمی بنے۔ ان کے کاروباری لین دین میں ہمیشہ کامیابی ملتی رہی اور ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہا۔ مدینہ آنے اور جانے کے لیے ان کے تجارتی قافلے بڑھتے بڑھتے مدینہ کے لوگوں کے لیے گندم، آٹا، مکھن، کپڑے، برتن، عطر اور جو کچھ بھی درکار تھا لاتے، اور ان کے پاس جو بھی اضافی پیداوار ہوتی اسے برآمد کرتے۔ ناظرین محترم، ایک دن مدینہ منورہ کی حدود سے باہر سے ایک زوردار گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جو عام طور پر ایک پرسکون اور پرامن شہر تھا۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز آہستہ آہستہ حجم میں بڑھتی گئی۔ اس کے علاوہ گرد و غبار اور ریت کے بادل اکھڑ گئے اور ہوا میں اڑ گئے۔ اہل مدینہ کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ایک زبردست قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئے جب سامان سے لدے 700 اونٹ شہر میں داخل ہوئے اور سڑکوں پر ہجوم کیا۔ بہت شور اور جوش تھا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ باہر نکلیں اور یہ نظارہ دیکھیں اور دیکھیں کہ اونٹوں کا قافلہ کیا سامان اور رزق لے کر آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنگامہ سن کر پوچھا یہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ہے جو شام سے اپنا سامان لے کر آیا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر ہلایا اور دور تک اس طرح دیکھا جیسے وہ ماضی کا کوئی منظر یا قول یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور پھر کہنے لگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں رینگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین محترم، یہ صرف ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کس قسم کے آدمی تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی سخاوت یہیں نہیں رکی، وہ چھپ کر اور کھلم کھلا اپنے دونوں ہاتھوں سے دیتے رہے۔ جن اعداد و شمار کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کچھ واقعی حیران کن ہیں۔ 40,000 درہم چاندی، 40,000 دینار سونا، 200 اقیہ سونا، اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہدین کے لیے 500 گھوڑے اور مجاہدین کے دوسرے گروہ کے لیے 1,500 اونٹ، بدر کے پسماندگان کے لیے 400 دینار سونا اور امت المومنین کے لیے ایک بڑا ورثہ۔ اس شاندار سخاوت کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ اسے سلسبیل یعنی جنت میں ایک چشمے کے پانی سے پلائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 33 ہجری 454 عیسوی میں 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسے موجودہ عمان اردن کے شمال مشرق میں ایک پہاڑی پر دفن کیا گیا۔ ناظرین محترم، اس سارے واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے تحفوں کے پیچھے اپنی سخاوت کی یاد دہانی نہیں دیتے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت والے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ سچے دل سے خالصتاً اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے اور مالا مال اور تجارت میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔